بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سبھی ناظرین کو امانت خدا اور نبی یوٹیوب چینل میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین مکرم، جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، اس رات نے دو عظیم انسانوں کو عظمت کی بلندیوں پر فائز کر دیا۔ وہ دو انسان حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہما ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے ہمراہ لے کر سفر فرمایا تو گویا اللہ کی امانت ابوبکر صدیق کے حصے میں آئی، جبکہ لوگوں کی وہ امانتیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں وہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے سپرد کی تاکہ آپ ان امانتوں کو صاحبانی امانت تک پہنچائیں۔ صبح کو مکہ میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ہوا یوں کہ حنظلہ بن ابی سفیان نے عمیر بن وائل ثقفی کو بلایا اور اس سے کہا کہ علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ، اس سے 80 مسقال سونے کا دعویٰ کرو، کیونکہ میں نے مسقال سونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور امانت رکھا ہوا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف کوچ کر گئے ہیں اور علی رضی اللہ عنہ ان کے وکیل ہیں، جا کر کہو آپ میری امانت مجھے واپس کیجیے۔ اگر علی رضی اللہ عنہ تم سے گواہ طلب کریں تو ہماری گواہی قریش کی تمام جماعت دے گی۔ تیرے اس کام کے بدلے میں تجھے اپنی ماں ہند کا مسقال گلوبند تجھے دے دیتا ہوں۔ عمیر بن وائل نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر امانت کا دعویٰ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سے امانت کی نشانی طلب کی، اس نے بتائی۔ اس کے بعد آپ نے امانتی سامان میں اسے تلاش کیا تو کہیں اس کے آثار بھی نہ ملے، جبکہ ہر امانت پر اس کے مالک کا نام لکھا ہوا تھا اور اس میں عمیر کا نام کہیں بھی درج نہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عمیر کو بہت سمجھایا کہ تم اس دعوے میں جھوٹے ہو، لہٰذا باز آ جاؤ، مگر اسے سمجھانے کا کوئی فائدہ نہ ہوا اور وہ اپنی ضد پر اڑا رہا۔ اس نے کہا میرے چند گواہ ہیں، ابو جہل اور اس کا بیٹا عکرمہ، عقبہ بن معیط، ابو سفیان اور اس کا بیٹا حنظلہ میری گواہی کے لیے حاضر ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اچھی طرح جان گئے کہ ان کا صرف فریب ہے، چنانچہ آپ نے فرمایا کہ گواہوں کو خانہ کعبہ میں حاضر کیا جائے۔ پھر آپ نے عمیر کو ایسی جگہ طلب کیا کہ گواہ عمیر کی بات نہ سن سکے۔ آپ نے فرمایا برادر ثقیف بتائیے یہ امانت آپ نے دن کے کس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کی تھی؟ اس نے کہا دوپہر کے وقت رسول خدا نے میرے ہاتھ سے لی تھی اور اپنے غلام کے حوالے کی تھی۔ اس کے بعد آپ نے ابو جہل کو طلب کیا لیکن اس نے گواہی دینے سے انکار کر دیا اور کہا مجھ پر گواہی دینا کوئی فرض تو نہیں ہے۔ پھر آپ نے ابو سفیان کو بلایا اور اس سے یہی سوال کیا۔ ابو سفیان نے کہا غروب آفتاب کے وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کی اور آپ نے اپنی جیب میں ڈالی۔ پھر حنظلہ کو بلایا، اس نے گواہی میں کہا کہ عین دوپہر کا وقت تھا جب یہ امانت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لی، اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے، یہاں تک کہ عمیر واپس آ گیا۔ پھر عقبہ کو بلایا، اس سے سوال کیا۔ عقبہ نے جواب میں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امانت عصر کے وقت لی اور فوراً اسے اپنے گھر بھیج دیا۔ پھر عکرمہ کو بلایا، اس سے سوال کیا۔ اس نے جواب میں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امانت طلوع آفتاب کے وقت لی تھی اور اس امانت کو فاطمہ بنت اسد کے گھر روانہ فرمایا۔ جب عمیر نے مختلف اور متضاد شہادتیں سنی تو اس کا رنگ اڑ گیا اور جان گیا کہ اس حرکت سے اس کی رسوائی ہوئی ہے اور اسے مزید ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، چنانچہ اس کا رنگ زرد ہو گیا اور چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے عمیر تیرا رنگ کیوں زرد ہو گیا ہے اور تجھ میں کیوں تبدیلی آ رہی ہے؟ عمیر نے کہا علی میں نے جو دعویٰ کیا وہ دراصل کسی کا مکر و فریب تھا، اب میں اصل بات بتاتا ہوں، میں رسوا ہونا نہیں چاہتا۔ مجھے اس محترم گھر بیت اللہ شریف کی قسم کہ میری محمد کے پاس کوئی امانت نہیں تھی، اصل میں حنظلہ بن ابی سفیان نے مجھے لالچ دیا اور ابو سفیان نے مجھے اس کے بدلے میں دینار اور ہند کا گلوبند جس پر اس کا نام ہند نقش ہے بطور رشوت دیے، میں انہیں واپس کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ قریش کے سر خجالت سے جھک گئے۔ اس وقت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ تلوار لائی جائے جو گوشہ خانہ میں موجود ہے۔ چنانچہ آپ نے وہ تلوار لی اور ابو سفیان کے سامنے رکھی اور فرمایا کہ اس تلوار کو پہچانتے ہو؟ ابو سفیان اور اس گروہ نے کہا یہ تلوار حنظلہ
حنظلہ کی ہے؟ یہ وہ تلوار ہے جو چوری ہو چکی ہے۔ حضرت نے فرمایا ہاں یہ تلوار حنظلہ کی ہے، لیکن اسے کسی نے چرایا نہیں، بعید ہے کہ تمہارا مکر و فریب مجھ پر کارگر ہو۔ اس وقت آپ نے فرمایا اگر تو سچ کہتا ہے تو بتاؤ تمہارا غلام بہلع اسود کہاں ہے؟ ابو سفیان نے کہا کسی کام کے لیے طائف گیا ہوا ہے۔ حضرت نے فرمایا تجھ پر افسوس ہے، اس کے بعد تو نے اسے دیکھا، اگر تو سچا ہے تو اسے حاضر کر۔ ابو سفیان خاموش اور پریشان ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے سرداران قریش کے 10 غلاموں کو حکم دیا کہ ابو سفیان کے ساتھ جائیں اور زمین کے فلاں ٹکڑے پر گڑھا کھودیں، حضبوہ معلہ کو باہر لائیں، خانہ کعبہ کے ساتھ لٹکائیں۔ لوگ اکٹھے ہو گئے اور اس قتل کے سبب کا سوال کرنے لگے۔ حضرت علی نے فرمایا حنظلہ اور ابو سفیان نے اسے رشوت دی تھی اور اس سے کہا اگر تو علی کو قتل کر دے گا تو ہم تجھے آزاد کر دیں گے۔ وہ اس پر آمادہ ہو گیا۔ حنظلہ نے اس کو تلوار دی، وہ اندھیرے میں چپ کر بیٹھ گیا تاکہ مجھے قتل کرے۔ وہ کھڑا ہوا تاکہ تلوار سے میرے سر پر وار کرے۔ میں نے اس سے تلوار کھینچ لی اور ایک ضرب سے اسے قتل کر دیا، اور یوں اس کے مکر و فریب کا کوئی نتیجہ برآمد نہ ہو سکا۔ عمیر نے جب یہ داستان سنی تو اس کا دل نور اسلام سے روشن ہو گیا اور اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس واقعے کے بعد ہجرت فرما کر مدینہ چلے گئے۔ تو معزز ناظرین و سامعین، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اسلامی معلومات کے لیے امانت خدا اور نبی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، کیونکہ اس چینل میں آپ کو اسلامی واقعات، دینی مسائل، سائنسی تحقیقات و وظائف اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، لہٰذا اسے ضرور سبسکرائب کیجئے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو بطور تحفہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ تمہارا حامی اور ناصر ہو۔